اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں۔ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، ہم نے کمپلیٹ کیا تھا کل حمزۃ الوصل، رائٹ؟ اور جو بھی ڈاؤٹس تھے آپ کے الحمدللہ اس کو میں نے واٹس ایپ میں کلیئر کر دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اینڈ سورہ البقرہ جو ہیں ان کے ایگزامپلس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک وائس نوٹ سینڈ کیا ہے جس میں آئی ہیو کلیئرڈ آل دا ڈاؤٹس ریگارڈنگ حمزۃ الوصل، رائٹ؟ الحمدللہ۔ آئی ہوپ آپ کو حمزۃ الوصل میں اب کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں۔ بس یہی یاد رکھیں کہ اس کو ہم تبھی پڑھیں گے جب وہ آیا کے شروع میں آتا ہے، بیچ میں آئے تو ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آل دیز ڈاؤٹس آر کلیئر الحمدللہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں لام شمسیہ اور قمریہ، فائن۔ تو لام التعریف کہتے ہیں ہم اس لام کو جو یہ جو ورڈ ہے نا، اس میں جو لام آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام التعریف، فائن۔ یہ کب آتا ہے؟ کسی بھی عربی زبان میں جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اسم ہے۔ اسم اگر آپ نے اردو کا گرامر پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا، اگر آپ انگلش کا گرامر پڑھی ہیں تو ناؤن جسے کہتے ہیں نا، ناؤن، دا بک، دی بک جو کہتے ہیں نا، دی بک، دی پلانٹ، یا ایسی کوئی چیز جسے ہم پراپرلی بتانا چاہ رہے ہیں، پراپر ناؤنز جسے ہم کہتے ہیں۔ اسم اگر آپ اردو جانتی ہیں تو اسم جسے کہتے ہیں نا، تو ہم لگاتے ہیں عربک میں، فائن۔ تو اس کے اندر جو لام ہے یہ حمزۃ الوصل سے بھی کنیکٹڈ ہے، رائٹ؟ کیونکہ جب بھی حمزۃ الوصل کے بعد لام آتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، ال نہیں پڑھتے، رائٹ؟ تو ہم نے کل ایک ایگزامپل دیکھا تھا الرحمن، ہم نے وہاں لام کو نہیں پڑھا کیونکہ اس کے بعد لیٹر جو آ رہا ہے وہ را ہے۔ تو کچھ لام شمسیہ اور لام قمریہ ایسا لام ہے کہ لام شمسیہ کے بعد شمسیہ حروف آئیں، شمسی حرف کہتے ہیں کچھ حرف کو جس سے پہلے اگر کا ورڈ آئے تو اس لام کو جو ہے نا ہم نہیں پڑھیں گے، فائن۔ القمریہ اسے کہتے ہیں کہ ہم لام کو پڑھیں گے، اس لام کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے لام کے بعد جو حرف آئیں گے ہم نے اس کو اگر بائی ہارٹ کرنے لگے تو آپ کو وہ ڈیفیکلٹ ہوگا۔ میں آپ کو سمپل اینڈ ایزی وے میں بتا دوں گی کہ ہم اس کو کس طرح یاد رکھیں گے، فائن۔ تو ہم ورڈز لیٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ہیں۔ میں لاجک ایک بار بتا دوں گی لیکن لاجک کو یاد رکھنے کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، وداؤٹ لاجک ہی آپ سمجھ پائیں گی کہ کس طرح ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے اندر اس کے بارے میں تھوڑا انفارمیشن رہے، رائٹ؟ انشاءاللہ۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں یہ ہے حروف الشمسی، اس سے پہلے اگر ہم نے لگایا لام، ون سیکنڈ، جی ہم نے لگایا لام، تو اس کے بعد دیکھیں جو بھی یہاں پر لیٹرز، یہ جو بھی لیٹرز ہیں یہ وہ لیٹرز ہیں جن کا مخرج لام سے ملتا جلتا ہو، یعنی یہ سارے جو ہیں وہ زبان کی نوک سے ادا کیے جانے والے لیٹرز ہیں، سوائے دو کہ وہ ہے ایک شین اور ایک ہے ضاد، جو یہ سائڈ آف دا ٹنگ سے استعمال ہوتا ہے، شین ہوتا ہے درمیانی زبان سے۔ باقی سارے جو بھی ہیں آپ دیکھ لیں سارے زبان کی نوک سے استعمال کیے جانے والے لیٹرز ہیں، سیم ایز لام۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ان کو پروناؤنس کرنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کے بعد اگر تا آئے تو ہمیں ڈیفیکلٹ ہوتی ہے پروناؤنس کرنے میں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو لام ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، فائن، اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن جو حروف القمریہ ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کے بعد جب یہ لیٹرز آتے ہیں تو ہمیں پڑھنا آسان ہوتا ہے، الحمد، اوکے؟ اب دیکھیں الحمد ہم نے کہا، لیکن اب اگر آپ تو سے پڑھ کر دیکھیں تو دیکھیں لام جو ہے وہ چھپ رہا ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم لام کو نہیں پڑھیں گے، فائن۔ تو اب کنفیوژن آپ کی یہ ہوگی کہ ہم ان لیٹرز کو کیسے یاد رکھیں، رائٹ؟ کس طرح یاد رکھیں، کس طرح پڑھیں؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنے کی، سمپل اینڈ ایزی یہ ہے، آپ جو قرآن یوز کرتی ہیں عثمانی مصحف یوز کریں یا آپ انڈو پاک قرآن یوز کریں، تو دیکھیں جب بھی آتا ہے
تو جس لام کو آپ پڑھنا ہوتا ہے اس پہ جزم کی سائن ہوتی ہے، یعنی سکون اس میں آلریڈی لگا ہوا ہوتا ہے، فائن. اور جس کو آپ نہیں پڑھنا ہوتا تو اس کو لگا ہوا نہیں رہتا، فائن. تو جب بھی ال کے بعد یہ لیٹرز آئیں گے تو ال آپ کو اس طرح دکھے گا وداؤٹ اینی حرکانت، وہ خالی ہوگا، فائن. اگر جو ال پروناؤنس کرنے کا ہوتا ہے یعنی لام قمریہ ہوتا ہے تو آپ کو ال جو ہے وہ ساکنہ میں ملے گا، تو ہم آپ اس کو پروناؤنس کریں گے. تو آپ ٹینشن نہ لیں کہ ہم ان لیٹرز کو کس طرح میمورائز کریں، ہم کیسے سوچ کے پڑھیں کہ تا ہے تو ال نہیں پڑھا جائے گا، با ہے تو پڑھا جائے گا. نتھنگ ٹو وری، سمپل اینڈ ایزی. قرآن اوپن کر کے دیکھیں، جب بھی اس طرح کا ورڈ ال آتا ہے اس کے بعد کے جو لیٹر ہوتے ہیں وہ اگر شمسیہ لیٹر ہوں تو اس ال پہ جو ہے وہ ساکنہ نہیں ہوتا، اور جس ال پہ ساکنہ نہ ہو وہ پڑھا نہیں جائے گا، اور جس ال پہ ساکنہ ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے ال، فائن. ویری سمپل اینڈ ویری ایزی، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. لیٹرز تو اتنے ہیں لیکن ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جب قرآن پڑھتی ہیں تو آٹومیٹک آپ کو پتہ چل جائے گا. میں کچھ ورڈز یہاں پر دکھاؤں گی، آپ خود مجھے بتائیں گی کہ ہم اس میں ال لگائیں گے، لام پڑھیں گے یا نہیں، فائن. تو ہم دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کو. کوشش کریں کہ مائک ان میوٹ کرتے ہی میوٹ کر لیں بولنے کے بعد، تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو، رائٹ، انشاءاللہ. فائن. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کچھ ورڈز. آپ مجھے بتائیں گی کہ یہاں پر ہم لام کو پڑھیں گے یا نہیں. نہیں پڑھیں گے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. ہم اس کو نہیں پڑھیں گے بیکاز لام کے اوپر تو کوئی سائن نہیں ہے. الرحمن الرحیم، فائن، الحمدللہ، بہت ایزی تھا. اب یہاں بتائیں کہ ہم کیا کریں گے. پڑھیں گے الارحام. پڑھیں گے، ماشاءاللہ، ویری گڈ. کیونکہ لام کے اوپر جو دیکھیں دال، چھوٹا سا دال جیسا جو جزم ہم کہتے ہیں ساکنہ پر جو ہوتا ہے وہ ہے، تو ہم پڑھیں گے الارحام، فائن. اب یہاں بتائیں کہ کیا کریں گے. ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ نون پڑھیں گے. جی، لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اگنور کریں گے. النساء، فائن، الحمدللہ، بہت ایزی ہے نا. تو آپ کو لیٹرز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سائن جان لیں کہ لام جو ہے اگر خالی ہو تو نہ پڑھا جائے گا. نو سائن نو ساؤنڈ، الحمدللہ. تو یہاں پر یہ پڑھیں گے، ماشاءاللہ. ہم پڑھیں گے الوالدانی، اوکے. اور اس میں آپ یہ بھی ٹینشن نہیں لیں گے کہ حمزۃ الوصل کو کیا پڑھیں گے، بیکاز لام تو آلریڈی ہے تو اٹ ول بی آلویز فتحہ، اوکے. تو آپ تھرڈ لیٹر نہ دیکھیں، لام ہے تو آلویز حمزۃ الوصل فتحہ ہی ہوگا. اب اس کو کیا کریں گے. جی، نہیں پڑھیں گے، ہم ڈائریکٹ سا پہ جائیں گے. الثلث، سیٹی کی آواز نہیں آنا ہے سا پہ. الثلث، الحمدللہ. یہاں کیا کریں گے. نہیں پڑھیں گے. السدس، السدس، جی، الحمدللہ. اب یہاں بتائیں کیا کریں گے. پڑھیں گے. ویری گڈ. ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ جزم لگا ہوا ہے. الفوز العظیم، الحمدللہ. اگر ہم نے یہاں پر جو الفوز پڑھا اور نیکسٹ ورڈ کو پڑھنا ہے تو کیا کریں گے. لام پڑھیں گے، جی پڑھیں گے، فتحہ لگا کر پڑھیں گے. العظیم، اور ہمیں بیچ میں پڑھنا ہے تو بھی پڑھیں گے. یاد رکھیں کہ بیچ میں جو ہے صرف حمزۃ الوصل اگنور ہوتا ہے، لام نہیں ہوتا، فائن. الفوز العظیم. اب یہاں کیا کریں گے. ویری گڈ. ہم اس کو پڑھیں گے البیوتی. جی، الحمدللہ، بہت ہی ایزی تھا. یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے کیونکہ حمزۃ الوصل سے کنیکٹڈ ہے، تو آئی تھاٹ کہ آج ہی اس کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. ایک اور چیز ہے جو حمزۃ الوصل سے کنیکٹڈ ہے، وہ ہم انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ پوچھیں. لام شمسیہ اور قمریہ میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ پوچھیں، میں کلیئر کر دوں گی. اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک پر جائیں گے. اینی ڈاؤٹس. ماشاءاللہ، ویری گڈ. آپ کو کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سیکنڈ ٹاپک پر، جو تھوڑا آپ کو ڈیفیکلٹ سٹارٹنگ میں لگے گا لیکن بہت ایزی ہے. تو وہ ہے نون قطنی، انشاءاللہ، فائن.
نون قطنی آپ نے اگر اپنے انڈو پاک کا قرآن دیکھا ہوگا تو اگر آپ وہ پڑھ رہی ہیں، obviously وہی پڑھتے ہیں سارے انڈیا اینڈ پاکستان میں، تو آپ ایک دیکھتے ہوں گے ایک چھوٹا سا نون ورڈز کے بیچ میں لگا ہوا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ایک نون ہوتا ہے. فائن، ہم اس کے بارے میں آج دیکھتے ہیں. اور یہ عثمانی مصحف کا جو قرآن ہوتا ہے، عرب کنٹریز میں جو قرآن پرنٹ کرتے ہیں تو وہاں جو ہے اس کو پرنٹ یعنی اس نون قطنی کو ایڈ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، ان کی لینگویج ہی عربک ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. فائن، دیکھیں جب بھی نون ساکن کے بعد کوئی لیٹر شروع ہوتا ہو حمزۃ الوصل سے، تو obviously حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر ساکن ہوتا ہے. رائٹ، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل سے جب ورڈ شروع ہوتا ہے جیسے افترا، تو obviously سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کا لیٹر ہوتا ہے ساکن. رائٹ، تو ہم کیا کریں گے، جب جو حمزۃ الوصل سے اگر سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم اگر بیچ میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پرابلم ہوگا. منفترا، ہم نے کیا سیکھا کہ حمزۃ الوصل جب ورڈز کے بیچ میں آتا ہے تو ہم اس کو اگنور کریں گے. من ایک ورڈ ہے، افترا ایک ورڈ ہے. اگر ہم نے ملانا ہو تو حمزۃ الوصل ہم نہیں پڑھیں گے نا، تو ہم اس کو پڑھیں گے منفترا، تو یہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو نون ساکن ہے اس پہ زیر آلریڈی لگا دیتے ہیں. فائن، اور یہ آپ کو قرآن میں لگا ہوا ملے گا، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ لگا ہوا ملے گا، یہ چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ لگا ہوا ہی ملے گا. اور ہم اس کو پڑھیں گے من افترا، من استطاع. دیکھیں استطاع ہے اور ہم نے اس کو من استطاع پڑھیں گے. پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو قرآن میں یہ جو فارمز ہے نا یہاں پر اس طرح آلریڈی ملے گا. من افترا، من استطاع، لمن الملک، آپ کو یہ اسی طرح ملے گا. فمن اتقى. لیکن ہمیں پرابلم کب ہوتی ہے، سسٹرز مائک کو میوٹ کر لیں. لیکن ہمیں پرابلم کب ہوتی ہے، ہم نے کیا سیکھا تھا، نون ساکن اور تنوین کے رولز ہم نے ساتھ میں اس لیے سیکھے تھے کہ وہ دونوں سیم ہیں. پرابلم تب ہوتی ہے جب تنوین کا جو لیٹر ہے، 1 سیکنڈ میں آپ کے مائکس میوٹ کر دیتی ہوں. اوکے فائن. اوکے، پرابلم تب ہوتی ہے جب پرابلم ہمیں تب ہوگی جب تنوین آ جائے. اوکے، دیکھیں اب یہ ہے تنوین میں کیا چھپا ہے. ہم نے کہا تھا کہ تنوین میں اگر فتحتین ہم دیکھیں تو اس طرح کا ان چھپا ہوا ہے. رائٹ، ان چھپا ہوا ہے. تو اگر سیم آپ یہاں ڈال کر دیکھیں، یہ ورڈ میں آپ کو ڈال کر دکھاؤں گی. فار ایگزامپل جی فرسٹ ورڈ پہ کانسنٹریٹ کریں. یہاں پر میں لکھوں گی I'll write ما with تنوین. فائن، من لکھا میں نے، اس کے بعد میں نے لکھا if جس کے اوپر ہے ساکینہ، افترا. فائن، افترا لکھا. فائن، اب دیکھیں من افترا کس طرح پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر پڑھنا بہت آسان ہے، بیکاز من کے بعد ہے افترا، اور آپ کو قرآن میں آٹومیٹیکلی اس نون کے نیچے ساکن کو نکال کر کسرہ لگایا ہوا نون مل جائے گا. من افترا، there is nothing to worry about it. لیکن اگر من اس طرح آئے، اس کے بعد آئے افترا، حمزۃ الوصل we have studied کہ اس کو ہم ورڈ کے بیچ میں اگنور کریں گے، تو ہم اس کو من افترا نہیں پڑھ سکتے نا. تو کیا کرتے ہیں کہ یہ جو فتحہ ہے نکل گیا، اور جہاں پر ہوتا ہے حمزۃ الوصل، اوکے، حمزۃ الوصل جہاں ہوتا ہے اس کے نیچے آپ اس جو قرآن انڈو پاک کا یوز کرتی ہیں اس نون ساکن کو یہاں رکھ دیا جاتا ہے نیچے، اور اس کے نیچے لگا دی جاتی ہے کسرہ. فائن، یہ چھوٹا کسرہ کو ہم کہتے ہیں نون قطنی. یہ جو قطنی ورڈ ہے یہ عربک ورڈ نہیں ہے، یہ ورڈ ہے پرشین، فارسی کہتے ہیں نا، وہ ورڈ ہے جو قرآن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا پرشین لینگویج سے ملتا جلتا جو لینگویجز ہوتے ہیں وہاں پر جو قرآن پرنٹ ہوتا ہے اس میں لوگ کو عربک نہیں آتی نا، عرب لوگ کو عربی آتی ہے، ان کو اگر ہم نے من کے ساتھ بھی افترا دے دیا تو انہوں نے اس کو من افترا ہی پڑھنا ہے. رائٹ، تو لیکن جو اردو سپیکنگ، پرشین سپیکنگ لینگویجز ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جو نالج ہے وہ نہیں ہوتی، تو ان کو آسان کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، جب ساکن کے بعد آتا ہے تو ہم آلریڈی
اس طرح کا جو کسرہ ہے وہ لگا کر ہی دیا جاتا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹینشن لینے کی۔ لیکن جب آتا ہے فتحتین، کسرتین اور ضمتین کے بعد ایسا ورڈ جو حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو اور نیکسٹ لیٹر ساکنہ ہو، obviously حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر ساکنہ ہوتا ہے، تو ہم منفترا تو نہیں کہہ سکتے۔ نون ساکن پر تو ہم آرام سے لگا سکتے ہیں کسرہ، لیکن تنوین پر لگانا مشکل ہے، لیکن تنوین پر ہم یہاں تو نہیں لگا سکتے نا منفترا پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تنوین کا جو ایک فتحہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا، اور جو اس کا نون ساکن ہوتا ہے اس کو رکھ دیا حمزۃ الوصل کے نیچے، اور اس کا ساکن بھی نکال کر اس کو بنا دیا نی، اور ہم اس کو پروناؤنس کریں گے منفترا، اگر یہ ہوتا ایک تنوین کا لیٹر۔ فائن، تو آئی ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایگزامپلس کی سلائڈ دکھاؤں گی جہاں سے آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ یہاں دیکھیں جی، یہاں دیکھیں، یہ ہیں کچھ نون قطنی کے لیٹرز۔ فائن، اب یہ جو لیٹر ہے ذی، یہ ایکچولی ذن ہے، یومئذن المستقر ہے۔ فائن، یہ کیا ہے؟ یومئذن المستقر۔ یہ جو نون جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کو اگنور کر دیں آپ۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے اس نون کو اگنور کر دیا تو یہاں نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ یہ ذن ہے، ذن۔ فائن، ذن ہے، یومئذن المستقر ہے۔ لیکن ہم نے اب دیکھا کہ اگر ہم نے اس کو ذن پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یومئذن لمستقر، لمستقر، کیونکہ حمزۃ الوصل تو بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو انڈو پاک قرآن میں آپ کو نون اس طرح کا چھوٹا obviously لکھا ہوا رہے گا، تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فائن، بس آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اس کو پڑھیں گے، ملا کر ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے نہ پڑھا تو آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے، اور ہم اس کو یومئذ المستقر بھی نہیں پڑھیں گے۔ فائن، ایسا ہو جائے گا کہ ہم نے ذال کو کسرہ کے ساتھ پڑھا بلکہ تنوین کے ساتھ نہیں۔ تنوین جو ذا کا تنوین کا حق ہے وہ ادا ہونا ہے نا، ذن تو ادا ہی ہونا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ذن کے نیچے جو نون میں تھا ساکن اس کو ہم لگا دیں گے کسرہ۔ فائن، تو آپ کو یہ ملے گا، تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، یومئذ المستقر جمیعاً الذی۔ اوکے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے سورہ الملک کی فرسٹ آیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اوکے، وہاں جو قدیر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے ایکچول میں، تو وہ اینڈ ہوتا ہے رن سے۔ فائن، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم اس کو شیء قدیر کہہ کے سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آیت کا اینڈ ہوتا ہے۔ فائن، لیکن اگر ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ نا قرآن کو ساتھ میں ملا کر پڑھتے ہیں نا، ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اوکے، الذی خلق الموت جو سیکنڈ آیت ہے وہ بھی ہم ملا کر پڑھتے ہیں، تو کیا ہے؟ نیکسٹ لیٹر سٹارٹ ہوتا ہے الذی سے، الذی۔ فائن، الذی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آیت اینڈ ہوتی ہے رن سے۔ تو آپ اگر انڈو پاک کا قرآن یوز کر رہے ہیں تو آج سورہ ملک اوپن کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ میں سے ہر ایک اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ رہا ہوتا ہے، بیکاز یہ سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو پڑھتے تھے، کیونکہ یہ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ جب آپ سورہ الملک پڑھیں گی تو اٹس سو مچ ورچوئس سورہ ہے وہ، رائٹ؟ تو آپ کو قرآن میں یہ اس طرح ملے گا، اس طرح ملے گا۔ آپ قرآن میں سورہ الملک کی پہلی آیت دیکھیں، اس کی اینڈ میں آپ کو رو کے بعد نی نظر آئے گا، تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ فائن، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نی بول کے ہم سٹاپ نہیں کرتے بلکہ قدیر اس طرح ہی سٹاپ کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سے دو آیت ملا کر پڑھتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس حال میں ہم اس کو پڑھیں گے قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ فائن، تو تب آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ فائن، یہ رولز تبھی آتے ہیں جب تنوین پہ کچھ ختم ہوتا ہو اور اس کے نیکسٹ کا ورڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہو حمزۃ الوصل سے۔ فائن، تو آئی ہوپ آل دی ڈاؤٹس آر کلیئر۔ میں آپ کو سارے ورڈز ایک پڑھ کر دکھاؤں گی، ایک اور سلائڈ بھی دکھاؤں گی جہاں سے آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ we'll see that later۔ فائن، یومئذ المستقر۔ فائن، اگر سوچیں کہ اگر ایک آیت یومئذ پہ ختم ہو رہی ہے تو ہم یومئذ پہ اس کو سٹاپ کر دیں گے، اور نیکسٹ آیت شروع ہو رہی ہے المستقر پہ، تو اگر ہم دونوں آیت کو ملا کر پڑھنا ہے تو یومئذ المستقر کہہ کے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سوچیں کہ یہ جو ہے 1 سیکنڈ، یہ جو ہے
جی دس ون اگر یہ آیت کی سٹارٹنگ ہے تو آپ اس کو سٹارٹ کریں گے المستقر سے ہی سٹارٹ کریں گے، سٹارٹنگ میں یہ نہیں پڑھا جائے گا. کیپ دس ان یور مائنڈ، سٹارٹنگ آف دی آیا اینڈ اینڈنگ آف دی آیا میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اوکے فائن الحمدللہ. اور اگر جی دیکھیں، اور ایک آپ کے سارے ڈاؤٹس جو آپ کو آئیں گے وہ میں سوچ کر انشاءاللہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور اگر آپ آیت کے بیچ سے ہی پڑھ رہی ہیں فار ایگزامپل، اور آپ آیت پڑھ رہی تھیں اور آپ کی سانس رک گئی جمیعہ پہ آپ کی سانس رک گئی، تو آپ اس کو یہاں سے نہیں بلکہ اس کے سٹارٹنگ کے ورڈ سے پڑھیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جب ہماری سانس رک جاتی ہے کہیں بیچ میں تو سٹاپنگ رول کے تحت ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے، لیکن 2 ورڈز پچھلے ملا کر ہم نیکسٹ کے ورڈز پڑھیں گے. فائن، جمیعاً الذی ہی پڑھیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی فائن اتنا ہی ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں. تو اس کو ہم 2-3 ورڈز جو ہیں وہاں سے لگا کر پڑھیں گے. لیکن اس طرح کی آپ کو کوئی پرابلمس نہیں ہوگی جب آپ قرآن پڑھیں گے، بیکاز آپ کو ایزی لگے گا، یہ آلریڈی ہوگا. بس اگر آیت کے اینڈنگ میں آئے اور آیت کے شروع میں آئے تو اگنور کریں، بیکاز یہ اس لیے ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک آیت اور ایک آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں. تب تنوین سے ایک ورڈ اینڈ ہوتا ہے، جس طرح میں نے دکھایا قدیرن سے اینڈ ہو رہا تھا سورہ الملک کا فرسٹ آیا، اور الذی سے شروع ہو رہا تھا سورہ الملک کا سیکنڈ آیا. جن کو ملا کر پڑھنا ہے قدیرن الذی پڑھنا ان کو مشکل ہوتا تھا نا، تو وہاں پر لگا دیا قدیرن الذی خلق الموت، تو نیکسٹ جو آیا ہے وہ شروع ہو گئی وہاں سے. فائن. تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ. میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دوں گی انشاءاللہ. باغین القول قدیرن الذی، کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بس یہاں تھا تنوین کا ضمہ تھا، 2 ضمہ تھے، ضمتین تھا، اس کو ہم نے ایک ضمہ کو نکال کر اس طرح کبھی وہ یہاں نیچے آئے گا، کبھی اوپر آئے گا، کبھی بیچ میں آئے گا، لیکن ہوگا چھوٹا، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. فائن. کبھی وہ حمزۃ الوصل کے بالکل نیچے ہوگا، کبھی وہ اوپر ہوگا، کبھی بیچ میں ہوگا، لیکن وہ ہوگا چھوٹا سا نون، جس سے آپ کو پتہ چلے گا. قطنی یہ پرشین ورڈ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے چھوٹا نون. اوکے، یا جو نون ملاتا ہے ایک لیٹر کو اور ایک لیٹر سے، ایک ورڈ کو اور ایک ورڈ سے. تو یہ عربک ورڈ نہیں ہے، عثمانی مصحف میں آپ کو یہ نہیں دکھے گا. عثمانی مصحف میں آپ کو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی اس طرح کی، بیکاز عرب لوگ اس کو آٹومیٹیکلی پڑھ لیتے ہیں، بیکاز یہ ان کی لینگویج ہے تو ان کو پڑھنا آسان ہوتا ہے. فار اس جن کی لینگویج اردو ہے یا کوئی اور لینگویج جیسے پرشین یا کوئی اور بھی لینگویج ہو، تو ہمیں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوگی عربی سمجھنے میں. تو ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے انڈو پاک ورژن قرآن اس طرح پرنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور ہم قرآن کو غلط نہ پڑھیں. فائن. لیکن اسی طرح ہی پڑھنا ہوگا کیونکہ اسی طرح نازل ہوا ہے. الحمدللہ. بعدن القول قدیرن الذی عدنن اللتی علیمن الذین خیرن اطمأن عادن الاولی لمزتن الذی اوکے شیبن السماء عزیرن ابن. فائن. الحمدللہ. آئی ہوپ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں. ٹینشن نہ لیں، یہ پورے قرآن میں تقریباً صرف اور صرف 50 مرتبہ آتا ہے. اوکے فائن. اب یہاں دیکھیں. اوکے یہ ہے ایک ورڈ بغلام اسمہ. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے او کیوں اس کو پڑھا؟ کیونکہ جو 3rd لیٹر ہے اس کے اوپر ضمہ ہے. بغلام اسمہ ہے، تو اب اگر ایک بیچ میں آ رہا ہم اس طرح تو نہیں پڑھیں گے نا، بغلام مس تو نہیں پڑھیں گے. اگر ہم بغلام اسمہ پڑھے تو تنوین کا جو رول ہے ان وہ تو ڈراپ ہو گیا. ہم لیٹرز کو قرآن کے چینج نہیں کر سکتے. بغلام منسمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، بغلام منس تو نہیں ہوگا، رائٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اسمہ کی جگہ ہم جو یہ نون ہے اسی کو یہاں لے جاتے ہیں اور ہم اس کو لکھ دیتے ہیں نیچے، اور یہ جو آپ کو مل رہا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ. اوکے دس ول بی جسٹ ڈیلیٹڈ. بغلام اسمہ. اوکے اسمہ کو ہم نے بنا دیا بغلام اسمہ. دیٹ از ویری ایزی، رائٹ. الحمدللہ. تو ہم دیکھیں گے یہاں سیم تھنگ یہاں بھی ہوا ہے. نوح اور ابنہ تھا. ابنہ کیونکہ سیکنڈ لیٹر حمزۃ الوصل کے بعد کا سیکنڈ لیٹر با ہے، لام نہیں. تو اس کے بعد کا لیٹر دیکھیں گے جس کے اوپر ہے فتحہ، تو ہم لگائیں گے کسرہ.
ابنہو. فائن. تو اب نوحن ابنہو اگر ہم نے اسی طرح پروناؤنس کیا نوحن بنہو، نوحن بنہو پروناؤنس کرنے مشکل ہو رہی ہے بیکاز حمزۃ الوصل کی رولنگ میں آتا ہے کہ بیچ میں ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. تو ہم کیا کریں گے، یہ جو اوپر کا ضمہ ہے اس کو نکال دیں گے کیونکہ وہ ضمہ میں نے کیا کہا تھا جو اوپر کا اور ایک ضمہ ہوتا ہے فتحہ یا کسرہ ہوتا ہے دیٹ از نتھنگ بٹ نون ساکن دیٹ ول بی erased and it will be written here with noon with kasra نوحن ابنہو. فائن. اوکے الحمدللہ. اگر آپ چاہیں تو آیا نمبرز لکھ لیں بیکاز جب آپ قرآن آج اوپن کر کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بغلام، یہ دیکھیں 19 سورہ نمبر 19 آیا نمبر 7 میں ہے اور یہ ہے سورہ نمبر 11 آیا نمبر 42 میں. فائن. سیم تھنگ یہاں دکھایا گیا ہے. دیکھیں ہن، یہ جو ہن ہے، دیکھیں یہ جو ہن ہے، یہ ہن اگر ہم نے لکھا اس طرح اس کے اوپر اگر ہم نے لکھا ساکن تو یہ ہن ہے رائٹ، لیکن یہاں پر ہم نے لگا دیا ایک چھوٹا سا کسرہ اور یہ یہاں آ جائے گا تو ہم پڑھیں گے نوحن ابنہو. یہ سورہ نمبر 11 آیا نمبر 42 میں ہے. آپ اس کو لکھ لیں تاکہ آج آپ قرآن اوپن کریں اور دیکھیں. سیم تھنگ یہاں پر بھی، یہاں تھا ان جو یہاں پر حمزہ کے اوپر ایک فتحہ ہے، ایکچولی وہاں فتحتین تھا، ہم نے ایک فتحہ کو نکال دیا، نون نیچے رکھا اور اس پہ لگا دیا کسرہ. یہ آلریڈی آپ کو قرآن میں لکھا ہوا ملے گا، آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں. آلموسٹ 50 ٹائم ان دا قرآن آتا ہے تو زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آئے بیچ میں تو پڑھیں، اگر اسٹارٹنگ اور اینڈنگ میں آئے تو نہ پڑھیں. اگر آپ عثمانی مصحف یوز کریں تو آپ کو یہ نہیں دکھے گا، لیکن آپ یوز کریں انڈو پاک کا ورژن تو آپ کو یہ دکھے گا. فائن انشاءاللہ. ایک آیت سے میں ایکسپلین کروں گی آپ کو. سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں ہے. یہاں سے آتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ہم نے اسٹاپ کرنا ہے تو خیر، ایکچولی یہاں تھا خیرن اور اطمأن بِهِ تھا، تو اگر ہم اس کو ساتھ میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اوکے، نِطْمَأَنَّ بِهِ ہم اگر اسٹاپ کرنا ہو. فائن. اوکے نیکسٹ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، یہاں پر تھا دو ضمہ لیکن ہم ملانا ہے کیونکہ آیت کو ہم بیچ میں اسٹاپ نہیں کرتے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب. اوکے، فتنة انقلب پڑھیں گے. فائن. فتنة انقلب. اور یہاں پہ نون ساکن کا بھی خیال رکھیں گے، ہم اظہار نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد آتا ہے قوف تو ہم کریں گے اخفاء رائٹ. فتنة انقلب على وجهه. فائن الحمدللہ. I hope everything is clear. اب ہم انشاءاللہ کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ کے دیکھتے ہیں. If you have any doubts you can ask انشاءاللہ. آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں اور آپ کے اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ you can ask. میں آپ کے کلیئر کرتی ہوں. I'll open the slide جہاں پر جی کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں سسٹرز اپنے مائکس کو. 1 سیکنڈ میں نے سیٹنگز چینج کیا ہوا تھا. 1 سیکنڈ. جی اب آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر سکتی ہیں. الحمدللہ اب انمیوٹ کریں اور جی سسٹرز کوئی کویشچنز ہیں آپ کے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ تو اللہ وبرکاتہ. جی تو اگر ہم عثمانی مصحف میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا جی ہوگا نا، خیال رکھنا ہوگا. کبھی جی بھی جی حمزۃ الوصل کے پہلے جب تنوین آئے تو آئے لائک تو ہم اس یہ کو نی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے نی کر کے پڑھیں گے. جیسے اگر رن آئے تو ہم رن الذی پڑھیں گے. یہ جو نون ساکن ہے یہ آپ کو نون نہیں رہے گا وہاں پر تو آپ اس کو رن الذی ہی جی پڑھیں جی گے. آپ کو خیال رکھنا پڑے گا بیکاز عربس کو آلریڈی آتا ہے تو عرب قرآن میں انہوں نے یہ نہیں ڈالا. جب جی اردو اسپیکنگ جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے تو غلطی نظر آئی تو کیا کیا آسان کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے لیے اس طرح کا قرآن پرنٹ کیا جس میں نون خشنی ہوتی ہے. فائن. ہمیشہ یہ نون ہے کسرہ سے آئے گا نا استاذہ؟ جی یہ نون جی جو نون ہے وہ ہمیشہ کسرہ سے ہی آئے گا بیکاز نون قطنی کو آسان کرنے کے لیے کسرہ ہی لگایا جائے گا. فائن.
تو آپ کو قرآن میں جب بھی آپ پڑھیں گے یہ کسرہ کے ساتھ ہی آپ کو دکھے گا. جی جزاک اللہ. جی بھیا کی خیر. اور کوئی ڈاؤٹ؟ استاذہ مجھے لگتا ہے تھوڑی سا پریکٹس کر لیں تو آ جائے گا ہمیں. جی ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، فرسٹ ورڈ آپ پڑھیں. جی. یومئذ اذین المستقر. ویری گڈ، آپ نے ٹھیک پڑھا. یومئذ المستقر. یوم نہ بولیں، یو والی ساؤنڈ جو ہے وہ مدلین میں نہیں آنی. یومئذ المستقر. یومئذ المستقر. ویری گڈ، آپ نے ٹھیک پڑھا الحمدللہ. جی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے سیکنڈ ورڈ. جمیعاً الذی. ویری گڈ، جمیعاً الذی. اس طرح پڑھیں گے، نتھنگ ڈفرینٹ. جس طرح آپ بس ایسے ہی سمجھیں کہ ضاد ساکن ہے، اس کے بعد ایک نون ہی ہے، اوکے، بس اس کو نیچے رکھ دیا گیا ہے. پڑھنا اسی طرح ہے. اگر ضاد کسرہ کے بعد جو نون کسرہ ہوتا تو جس طرح پڑھیں گے وہی پڑھیں گے. بس ڈفرینس اتنا ہے کہ وہ چھوٹا سا لگا ہوا ہوتا ہے، بس اگنور نہ کریں بیکاز تنوین کی جو صفات ہے وہ، جی تنوین کی جی صفات ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جی بتائیں سسٹر. میں آپ نے نون لگایا ہوا ہے تو بہت آسان ہو رہا ہے پڑھنے میں، لیکن اگر ہم عثمانی اس سے پڑھیں تو اس میں پھر مشکل ہوگی. تو جی میرے خیال سے مشکل. اس میں ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے، آپ تو اس ہمیں میں بھی پتا کر ہوگا سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ عثمانی مصحف اگر یوز کریں گے تو آپ کو تب ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن ہم کیوں قرآن کو مشکل بنائیں، رائٹ؟ اف یو آلریڈی نو کہ انڈو پاک قرآن میں یہ سب موجود ہے تو اٹ از بیٹر کہ ہم وہی یوز کریں، رائٹ؟ بیکاز جی ہمارا میرے پاس آنے والا ہے، میں نے عثمانی ڈاؤن مصحف لوڈ ہے. کر رکھا. جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں ایسا کروں گی، جب ہم ریویژن کریں گے تو عثمانی مصحف کا ہی قرآن ہم یوز کریں گے. جی اس طرح جی کریں ہمیں گے. دونوں طریقے آنے چاہیے، جی یہ کیونکہ اگر ہم کعبہ شریف گئے وہاں پہ تو سارے قرآن ایسے ہی رکھے جی ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی عثمانیوں ہوتے سے ہیں. ہوتے ہیں جی وہ تو ہے انشاءاللہ. جی تو وہاں انشاءاللہ. پڑھنے جی میں نا. سسٹر انشاءاللہ ضرور. I really like how curious you are to study this. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو بھی یہ خواہش ہے اس کو قائم رکھے اور استقامت دے. آمین آمین. جی انشاءاللہ. تو ایسا ہی جزاک کرتے اللہ. ہیں ویا کی خیر. انشاءاللہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ، اب میرے پاس تو نہیں ہے عثمانی مصحف کا، میں نے اس کا جو کاپی ہے یہاں پر نہیں رکھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ انڈو پاک کا ہی ایگزامپلز یوز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں جب ریویژن ہوگا ان سارے رولز کا تو میں عثمانی مصحف کی جو کاپی ہوگی یہاں پر رکھوں گی. امیج سلائیڈ، یعنی سلائیڈ جو ہے وہ عثمانی مصحف کے ورڈز کی رکھوں گی. تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گی. فائن انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی ڈاؤٹس؟ استاذہ مجھے ایک ڈاؤٹ ہے. جی ایگزامپل یہ جو دوسرا لائن ہے، اگر یہاں خدیر کے بعد وقف ہوتا ہے اور تو وہ وقف خدیر تک پڑھ کے اس کے بعد نلزی پڑھنا ہے نا، اگر ہماری ساتھ جاتی ہے یا پھر جی وقف ہوتا ہے یہاں پہ. دیکھیے، میں نے آج جو واٹس ایپ میں آڈیو بھیجا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ جب ہم آیا کے بیچ میں کبھی سٹاپ کرتے ہیں تو ایک قرآن کا رول ایسا ہے کہ if stop in between the آیا، ہم 2-3 ورڈز پیچھے سے اس کو پڑھتے ہیں. فائن رائٹ. یس. دی ہاں. سوچیں کہ جسٹ فار ایزینس سوچیں کہ یہ پوری ایک آیت ہے، اوکے. تو اگر ہم نے یہ پڑھتے پڑھتے قدیر پہ اگر ہم رک گئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پیچھے سے آتے ہیں، دوبارہ پڑھیں گے قدیر الذی. فائن. لیکن فار جس طرح آپ نے کہا، فار ایگزامپل سوچتے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹاپنگ سائن ہے، جس طرح قرآن میں تو اگر ہو تو ہم سٹاپ کر سکتے ہیں نا. تو فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ جی یہاں پر سٹاپنگ سائن تھا، آپ نے قدیر پڑھا اور آپ کو نیکسٹ یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے تو آپ اس کو نہیں پڑھیں گی، آپ پڑھیں گی الذی. اوکے. ہاں میم. جی آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اگر آیا کے بیچ میں اس طرح آئے اور قدیر کو اگر آپ کو سٹاپ کرنا ہی ہے، کیونکہ کچھ سٹاپنگ رولز ہوتے ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے. آپ کو دکھتا ہوگا کہ قرآن پہ تو یا صاد اس طرح یا وقف یا قوف لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، وہاں پر ہم یا تو سٹاپ کر سکتے ہیں. کہیں جگہ لا لکھا ہوا ہوتا ہے، لا کا میننگ ہوتا ہے کہ یہاں پر سٹاپ نہ کریں. تو اگر ایسا کوئی سٹاپنگ رول ایسا آ گیا اور آپ نے قدیر کو سٹاپ کر دیا، اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں نیکسٹ سے تو آپ نون کو اگنور کریں گی اور پڑھیں گی الذی. فائن. جی سیم وہی میں نے جس طرح کہا سورہ ملک کا لاسٹ لیٹر ہے قدیر، لاسٹ ورڈ ہے قدیرن، ہم پڑھیں گے قدیر.
لیکن نیکسٹ اگر ہم آیا شروع کرنا چاہتے ہیں تو نلذی سے نہیں بلکہ الذی سے شروع کریں گے. اگر ملا کر پڑھنا ہے تو قدیر الذی کہیں گے. فائن جی الحمدللہ. آئی ہوپ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہیں. اگر اسٹل کوئی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. یو ہیو 2 منٹس ٹائم. جی ایکچولی ہم انشاءاللہ جب قرآن کے ساتھ اس کو سیکھیں گے تو آپ کو اور آسان ہو جائے گا. میں ٹرائی کروں گی کہ جو بھی رولز ہم نے سیکھے ہیں وہ سارے انکلوڈ ہوں ہمارے لاسٹ کے ریویژن میں جب ہم قرآن سیکھیں گی. تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اس وقت کیونکہ آپ بھی اس کو پڑھیں گی تو اٹ ول بی کلیئر فار یو. جی نو ڈاؤٹس. یہ وقفہ آتا ہے وہ اس میں بھی ہمیں ایسے روکنا ہوگا. وقفہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر وقفہ جی لکھ کے ہوتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں وقف یا تو اس طرح کا کچھ لکھا ہوتا ہے. اگر اس طرح لکھا ہوا ہو اگر آپ اسٹاپ کر رہے ہیں قدیر پہ تو اگر نیکسٹ ورڈ سے شروع کرنا ہے تو ہم نلذی نہیں بلکہ الذی پڑھیں گے. الذی پڑھی. جی تو یہ جو بھی پورے رولز ہیں یہ سارے حمزۃ الوصل کے ہیں. لام شمسیہ قمریہ بھی اور یہ بھی اور جو بھی ہم نے لاسٹ میں سیکھا. دیز رولس آر ریلیٹڈ ٹو حمزۃ الوصل. تو یہ جب بیچ میں آتا ہے تو ہی پڑھا جائے گا, اسٹارٹنگ میں نہیں پڑھا جائے گا. فائن جی الحمدللہ. تو ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.